بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصباح گل اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ناظرین، TNN نیوز نے ہمیشہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری رکھیں گے، ایک ایسی داستان رکھیں گے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کس طرح تڑپ رہی ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہر روز اسی امید کے ساتھ اٹھتی ہے کہ شاید آج اس کے بچے اس سے ملنے آ جائیں۔ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک ماں کو اس پر الزامات لگا کر اسے سسرال سے نکال دیا گیا، طلاق دے دی گئی، اور جب وہ اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو والدین نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ الزامات کیوں لگائے گئے، واقعہ کیا ہوا، اور ابھی اس سے بچے جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں، تو اپنے بچوں کے بغیر کس طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بچوں سے دور ہیں آپ؟ 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا میں اپنے بچوں سے دور ہوں۔ تو الزامات کیوں لگائے گئے آپ پر؟ کیا کہا گیا آپ کو؟ الزامات، میری دوست تھی ایک، اس کو میں نے پیسے دیے ہوئے تھے ادھار، تو میں لینے کے لیے اس کے گھر جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ گئی، مجھے پیسے چاہیے تھے، میں اس کے لینے کے لیے گئی، اس کا نا دیور آ کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتی ہے اس کے سامنے نہیں مانگنا، یہ میرا دیور آیا ہوا ہے۔ میں واپس آ گئی۔ اس کے دیور نے کہا مجھے اس لڑکی کا نمبر چاہیے، تب میرے 2 بچے تھے۔ اس نے کہا وہ کریمنل تھا، پہلے بھی 4 سال جیل رہ کے آیا تھا۔ اس کی بھابھی نے مجھے بتایا، جو میری دوست تھی، تو وہ کہتی ہے اس نے اس کو ڈرا دھمکا کے اس سے نمبر لے لیا، پھر مجھے کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو، ریلیشن میں آؤ، مجھے بلیک میل کرنے لگ گیا۔ آپ کو فون کالز کے لیے کر کے وہ بلیک میل کرتا تھا؟ جی، وہ مجھے فون کال کرتا تھا، مجھے کہتا تھا مجھے ملنے کے لیے آؤ، مجھے بلیک میل اس نے بہت زیادہ کیا۔ میں نے اس سے نہیں، میں نے کہا میرے 2 بچے ہیں، میری جان چھوڑو، لیکن وہ نہیں۔ وہ ایک دن اس نے میرے بھائی کو اغوا کر کے مجھے کال کی، کہتا ہے اگر تم نے کسی کو بتایا نا تو اس کو نا میں نقصان پہنچاؤں گا، تم اس ہوٹل میں اس کو لینے کے لیے آؤ۔ میں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں تھی لے کے گئی، اکیلی گئی اس کے پاس؟ اس نے مجھے کہا تھا اگر کسی کو لے کے آئی ساتھ ہو تو تمہارے بھائی کی جان کو خطرہ ہے۔ میں پھر اس لیے اکیلی گئی تھی اس کو لینے کے لیے۔ پھر میں جب گئی، اس نے مجھے کہا کہ اپنے فون کا لاک کھول کے دو۔ میں نے اس کو لاک کھول دیا، تو مجھے تو اپنے بھائی کی جان چاہیے تھی، یہ فون لاک کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اس نے مجھے فون لاک کھول کے میری دوستوں کے سارے نمبر، رشتہ داروں کے، میرے ہسبینڈ کے، سب کے نمبر نکال لیے۔ پھر مجھے کہتا ہے اب میرے ساتھ ریلیشن رکھو، میں اس کو بتاؤں گا، اس کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا بتا دو جس کو بتانا ہے۔ اس نے میرے ہسبینڈ کو کال کی، اس کو بری بری باتیں بتانے لگ گیا۔ پھر اس نے میرے رشتہ داروں کو، میری دوستوں کو کالنگ کی، بہت بلیک میل سب کو کیا۔ اس وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے ڈیورس۔ تو یہ بات آپ نے اپنی والد کو نہیں بتائی کس طرح سے یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے؟ میں نے بتائی تھی اپنی والدہ کو بات، وہ نہیں بتاتی تھیں، والد صاحب کو کہتی تھیں کہ وہ غصہ کریں گے، تو اس لیے انہوں نے نہیں بتائی بات۔ لیکن وہ جو ہے نا حد سے بات زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ بندہ جو ہے نا، اس نے میرے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ تمہاری جھوٹ موٹ ہی بول دیا کہ تمہاری بیوی جو ہے نا میرے ساتھ سیٹ ہے، ایسے وہ۔ اس نے مجھ پہ یقین نہیں کیا، اس نے لوگوں کی باتوں پہ ہی اس پہ یقین کر لیا۔ اس نے مجھے ڈیورس دے دی، میرے بچے مجھ سے لے لیے، چھین لیے، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، میرے ماں باپ نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ والدین نے کیا کہا جب انہوں نے طلاق دے دی؟ تو والدین نے کیوں گھر سے نکالا آپ کو؟ وہ ایک تو اس نے اتنا زیادہ ان کا برین واش کر دیا ہوا تھا اس بندے نے کہ وہ میرے والدین مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس نے سب کو کالز کی، سب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نمبر کیسے جا سکتے ہیں، تم نے دیے ہیں تو گئے ہیں نا۔ ایسے کوئی مجھ پہ یقین ہی نہیں کرتا تھا اس وقت۔ کہتے تم واقعی اس کے ساتھ سیٹ ہو، ایسے ہے ویسے ہے۔ وہ مجھ پہ نہیں یقین کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے سسرال والے گھر سے بے گھر ہوئی، میں اپنے میکے سے بے گھر ہوئی۔ میں نے پھر میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے۔ آپ نے اس جو پرسن تھا جس نے آپ کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا آپ نے؟ لیا تھا میرے، جب اس نے بچے چھین لیے، میں پھر سائبر کرائم گئی، ادھر جا کے میں نے اس پہ کیس دائر کیا، وکیل کیا، کیس دائر کیا۔ وہ ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اندر ہے، جیل میں ہے۔ تو وہ مجھے
اب جب بھی آتا ہے وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. باہر آ کے وہ اپنے گھر والوں سے دھمکیاں دلواتا ہے، اور جب بھی عدالت میں آتا ہے دیکھ کے مجھے ہنستا ہے اور یہی کہتا ہے اب ہوش ہونا، ایسے ویسے باتیں کرتا ہے. تو یہ وجہ بندے سے بھی جو ہے نا ہماری فیملی کو، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو سب کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو جب آپ کے والدین نے آپ کو گھر سے نکالا تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری بیٹی کیسے رہے گی اکیلی اور کس طرح سے گزارا کرے گی، گزر بسر کرے گی؟ بس انہوں نے نہیں سوچا، ان کو اپنی عزت پیاری تھی، بیٹی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ بس سوچا کہ رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ سوچا، یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی. میں نے بہت مشکل سے میں اپنی دوستوں کے پاس گئی، لیکن کتنی بھی دیر رہتی کسی کے ساتھ، اس طرح در بدر ہو کے میں نے 3 سال سے زائد عرصہ ایسے نکالا ہے. اور میں ہر روز اٹھ کے میں اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی. میں ان کو ہر روز مجھے یاد آتے ہیں، میں جب سوتی ہوں تب مجھے یاد آتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. تو میں ان کو بہت میں نے بڑی کوشش کی ہے ان کو واپس لے کے آنے کی. میں نے اچھے سے اچھا وکیل ہے، لیکن میں اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اتنے زیادہ وکیل بھی کھڑے کر سکوں. اور ایک وکیل نے مجھ سے، وہ سیالکوٹ کا تھا، اس نے مجھ سے 30,000 فیس بھی لی تھی اپنی، لیکن اس نے میں نہیں کیس نہیں کیا. مجھے ہر روز ٹالتا رہا، لیکن اس نے کیس دائر کیا ہی نہیں تھا. تو وہ مل گیا تھا، شاید ان کے ساتھ مل گیا تھا، کیا مسئلہ تھا یہ نہیں میں جانتی. تو اپنے بچوں کے بغیر کیسے رہ رہی ہیں؟ بچے یاد آتے ہیں آپ کو؟ جی بہت یاد آتے ہیں. جب میں سوتی ہوں تب یاد آتے ہیں، جب میں کھانا کھاتی ہوں یہ سوچتی ہوں میں کھا رہی ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا. تو بس یہ سوچتی رہتی ہوں. نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، یا اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرنا، انہیں دنیا کی ہر خوشی دینا، ان کو کبھی کوئی دنیا کا دکھ نہ دینا. اور والدین پہ غصہ آتا ہے یا نہیں کہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر سے نکال دیا؟ نہ صرف گھر سے نکالا، آپ کے بچے بھی آپ سے چھین کے ان کو دے دیے. جی والدین سے پہ جو ہے نا اولاد کو غصہ آتا ہے، اس وجہ سے مجھے آتا ہے کہ مجھے انہوں نے میرے بچے ان سے چھین لیے. کیا وہ والدین نہیں ہیں؟ ان کو احساس نہیں ہے کہ اولاد کی درد دکھ کیا ہوتا ہے. مجھے بہت اس بات پہ ان پہ میں جب بھی سوچتی ہوں نا کہ میں ان کے ساتھ رابطہ کروں، ان کے پاس جاؤں، تو یہ باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں اور میرا پھر دل نہیں کرتا ان سے رابطہ کرنے کے لیے. میرے بچے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور میں بس میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ مجھے میرے بچے واپس، میں ہر روز یہ امید کی کرن لے کے اٹھتی ہوں کہ مجھے میرے بچے واپس مل جائیں. میں ان کو نہیں بھول سکتی. میرے ہسبینڈ ان کی آواز تک نہیں سناتے مجھے. وہ جب باہر تھے تب وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے تھے، میں ان کے ساتھ آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ مجھے میرے بچے واپس دے دو، یہ ان کی تصویر ہی دے دو، ان کی آواز ہی سنا دو. لیکن وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بیوی پہ یقین کروں. خود چاہے اپنا مرد جو ہوتا ہے وہ اس کا کردار چھپا لیا جاتا ہے اور عورت کے کردار کو ایسے اچھالا جاتا ہے. میری اب سب سے یہ اپیل ہے کہ اب عورت کو ہی نہ غلط سمجھے، مرد کو بھی سمجھنا چاہیے عورت کو، اور عورت کو مرد کو سمجھنا چاہیے. اگر عورت مرد کے ہر ایپ پہ پردہ ڈال سکتی ہے تو مرد نہیں ڈال سکتا. حتیٰ کہ میرا اتنا قصور، میں نے بتایا بھی تھا اپنے ہسبینڈ کو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بندہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی. اب اس نے شادی کر لیا پھر بھی مجھے میرے بچے دے دے واپس. مطلب آپ کے والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں، آپ کی والدہ جو ہیں وہ حیات ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اکیلی ایک گھر میں چپ کر کے آپ بیٹھی ہیں. تو کیا سوچتی رہتی ہیں؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں کہ اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ اکیلی رہ رہے ہیں؟ بہت اکیلاپن محسوس کرتی ہوں، بہت ہی تنہا ہوں، اور بہت ہی بیتے ہوئے وقت یاد آتے ہیں. بہت ہی سوچتی ہوں کہ میرے بچے، اپنے بچوں کا بارے میں اکثر دوستیں آتی ہیں، ان سے اپنے بچوں کی باتیں شیئر کرتی رہتی ہوں. میرا بچہ میرے بغیر نہیں رہتا تھا، اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے رہ رہا ہے 3 سال سے. میں نے تو اس کی آواز تک نہیں سنی. کیا متعلقہ اداروں سے آپ نے بات کی، پولیس سے بات کی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہیں سے کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نہیں جاگی؟
میں نے بہت کوشش کی لیکن خدا کے موضوع کا انتظار تھا. یہ سوچ کے چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موضوع ہو میرے بچے مجھے واپس مل جائیں. لیکن میں نے بہت کوشش کی ہے, کسی نے میرا ساتھ دیا. وزیر اعلیٰ سے, وزیر اعظم پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ کو انصاف دلوایا جائے, آپ کے جو بچے ہیں ان سے ملوایا جائے؟ جی ہاں بالکل, میں ماں ہوں, میرا حق ہے پورا بچوں پر. میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے بھی میرے بچے چاہیے, میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں, اور میں ان کے بغیر نہیں, میں ان کو بھول نہیں سکتی. اس نے تو اپنی زندگی آگے شروع کر لی ہے, میں نہیں کر سکتی اپنے بچوں کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی. میں ان کو بھول نہیں سکتی, میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. جی ناظرین, آپ نے ایک ماں کی بات سنی, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اس کے بچوں سے اس کو دور کر دیا گیا. اگر دیکھیں تو یہاں پر اگر اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا, طلاق کا دبا اس کے ماتھے پہ لگا دیا, تو والدین کو چاہیے تھا کہ اس کی بات کو سمجھتے ہیں. اس کی والدہ کو تمام باتوں کا علم تھا, تمام باتیں پتہ تھیں, تو کیا اپنے اہل و عیال جو ہیں, اپنے رشتہ داروں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ اپنی بچی کو اپنے گھر رکھنے پر کیوں نہیں سوچ رہے تھے؟ اپنی بچی کو کیوں گھر سے نکال دیا گیا؟ اور اگر دیکھیں تو وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے دن رات تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, آہیں بھر رہی ہے, سسکیاں بھر رہی ہے, تو کیوں ایک ماں کو اس کے بچوں سے دور رکھا جا رہا ہے؟ جو متعلقہ ادارے ہیں, کیوں انہوں نے بھی اس بندی کا ساتھ نہیں دیا, ایک ماں کو اس طرح تڑپنے دیا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے کا جو المیہ ہے, تمام باتیں عورت کے منہ پر ہی کیوں ایسے لگا دی جاتی ہیں, عورت پر ہی کیوں الزامات کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے, عورت کا کیوں رسوا کیا جاتا ہے؟ اگر تمام باتیں اس کے والدین کو پتہ تھیں, ان کو علم تھا, تو اس کو اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا, اس کو اپنے گھر رکھنا چاہیے تھا. اب بھی اگر دیکھیں تو یہ گجرانوالہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, ایک پرائیویٹ جاب کر کے اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے والدین جو ہیں وہ اس بات سے لا علم ہیں کہ ان کی بچی کس طرح سے گزارا کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس سے کس حد تک تعاون کرتے ہیں, اور اس کے بچوں سے ملوانے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ TNN نیوز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.